آج ہم مقولہ، ضرب المثل اور محاورہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں مقولہ کسے کہتے ہیں۔ مقولہ کا لفظ قالہ سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ یہاں پر مقولہ ہم کہہ سکتے ہیں کہی ہوئی بات کو بھی۔ اور یہ جو مقولہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے، جملے کے اس حصے کو مقولہ کہا جاتا ہے جس میں کسی اور کی کہی ہوئی بات دہرائی جاتی ہے۔ جیسے اگر میں کہوں یا لکھوں کہ فاران نے حسیب سے کہا تم گھر چلے جاؤ، تو اب یہ بات میں کہہ رہی ہوں، لیکن اس جملے میں جو یہ والا حصہ ہے تم گھر چلے جاؤ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ فاران کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے انورٹڈ کوماز میں بھی لکھے ہوئے ہیں، واوین میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بات میں نے کہی، لیکن میں نے اپنی بات میں فاران کے کہے ہوئے الفاظ بالکل اسی طرح کہے ہیں یا لکھے ہیں جیسے فاران نے کہے تھے۔ تو یہ پورا جملہ میں نے بولا، لیکن اس جملے میں جو بات فاران نے کہی ہے وہ میں نے کہی، اس جملے میں شامل کی، تو اس حصے کو ہم کہیں گے مقولہ۔ اسی طرح فرض کریں آپ ایک مضمون پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ جو مضمون پڑھ رہے ہیں اس مضمون لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا اور اس میں اس نے مشتاق احمد یوسفی کے الفاظ لکھے ہیں جو واوین میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یعنی جو مضمون لکھ رہا ہے اس نے اس حصے میں مشتاق احمد یوسفی کے یہ الفاظ یہاں پر لکھے ہیں، تو یہ اس کے الفاظ نہیں، مشتاق احمد یوسفی کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر اس حصے کو ہم کہیں گے مقولہ۔ یہ کوئی مشہور بات بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے یہ مشتاق احمد یوسفی کی بات ہے، اور کوئی اس طرح کا عام سا جملہ بھی ہو سکتا ہے جیسا ہم نے پہلی مثال میں دیکھا ہے۔ تو ان دونوں کو ہم مقولہ ہی کہتے ہیں۔ اب ہم سیکھتے ہیں ضرب المثل۔ ضرب المثل کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کہاوت۔ کہاوت کا مطلب ہوتا ہے کہی ہوئی بات۔ ضرب المثل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، مثل کا مطلب مثال اور ضرب مارنا، لیکن لفظی مطلب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضرب المثل یا کہاوت کہا جاتا ہے کسی فرضی کہانی کا نتیجہ جو مشہور ہو جائے اور موقع کی مناسبت سے مثال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، انگور کھٹے ہیں۔ اب یہ ضرب المثل ہے یا کہاوت ہے کیونکہ یہ ایک فرضی کہانی کا نتیجہ ہے۔ وہ فرضی کہانی آپ سب لوگوں نے سنی ہوئی ہے نا، فرضی کہانی یعنی جو کہانی خود سے بنا لی جائے۔ تو آپ نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے کئی دفعہ کہ ایک لومڑی ایک باغ میں جاتی ہے اور اسے وہاں پر درخت کے ساتھ پکے ہوئے موٹے تازہ انگور نظر آتے ہیں۔ اس کے منہ میں پانی آتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ انگور کھا لے۔ وہ کافی کوشش کرتی ہے لیکن انگور درخت پر بہت اوپر لگے ہوتے ہیں تو وہ ان انگوروں تک نہیں پہنچ پاتی۔ جب وہ بہت کوشش کر کے تھک جاتی ہے، انگوروں تک نہیں پہنچ پاتی، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تو ہیں ہی کھٹے۔ اب اس نے تو انگور چکھے ہی نہیں ہیں اور اس کا کھانے کا دل بھی کر رہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود جب وہ چیز حاصل نہیں کر سکی جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، تو اس نے اس چیز کو ہی برا کہہ دیا، انگور کھٹے ہیں کہہ دیا، یعنی یہ انگور برے ہیں، میں نے کھانا ہی نہیں چاہتی۔ تو اس طرح یہ ایک فرضی کہانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ اب مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب اگر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور کوشش کے باوجود وہ چیز حاصل نہ ہو سکے، تو پھر یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے، یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی چیز حاصل نہیں ہو سکی اور الٹا اس چیز کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور ضرب المثل استعمال کرتے ہیں ہم، غرور کا سر نیچا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں ایک فرضی کہانی کا نتیجہ ہے، اور یہ کہانی بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک باراسنگھا، معاف کیجیے گا، ایک خرگوش اور کچھوے کی کہانی۔ جب خرگوش اپنے تیز بھاگنے پر، تیز چلنے پر بہت غرور کرتا ہے،
اسے بہت فخر ہوتا ہے کہ میں بہت تیز بھاگتا ہوں کچھوے کے مقابلے میں، تو وہ اسی غرور کے نتیجے میں کچھوے سے ایک دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ پھر اپنی راستے میں وہ سو جاتا ہے اور کچھوا اس سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ دوڑ جیت جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی تیز بھاگنے پر غرور کرتا ہے، لیکن وہ غرور کی وجہ سے بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، وہ ریس ہار جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کہانی کا یہ نتیجہ بنتا ہے کہ غرور کا سر نیچا۔ اب یہ فرضی کہانی ہے خود سے بنائی ہوئی، اور اس کا یہ نتیجہ ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہو گیا ہے اور موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس موقع کی مناسبت سے؟ جب کوئی غرور کرتا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے بھی یہ چیز بولی جاتی ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تم غرور نہیں کرو، تکبر نہیں کرو۔ اور پھر اس کا یہ اس موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی غرور کرتا ہے اپنے اوپر اور بعد میں وہ بے عزت ہو جاتا ہے اس غرور کرنے کی وجہ سے، تو اس موقع پر بھی یہ مثال کے طور پہ یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرضی کہانی جس کا نتیجہ مشہور ہو جائے اور موقع کی مناسبت سے اس کو مثال کے طور پر جب استعمال کیا جائے تو وہ ضرب المثل یا کہاوت کہلاتی ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ کہا جاتا ہے جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی یعنی اصل معنی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے۔ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے کھانا۔ کھانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چبا کر حلق سے نیچے اتارنا یعنی نگلنا، اس کو ہم کھانا کہتے ہیں نا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، لفظ کھانا کا حقیقی معنی۔ اسی حقیقی معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو روٹی کھانا، دوا کھانا، چاول کھانا۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کھانا تو وہ اپنے حقیقی معنی میں، اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اسی لفظ کھانا کو یوں استعمال کروں کہ غم کھانا، یا میں کہوں پیسہ کھانا، تو دیکھیے اب یہاں پر غم کھانا، اب غم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کھایا جائے، کوئی ہم تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ تو بس محسوس کیا جاتا ہے، تو یعنی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں غم جس کو چبا کر حلق سے نیچے اتارا جائے، نگلا جائے۔ تو یہاں پر تو کھانا اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ کھانا اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر مجازی معنی کیا ہے؟ یہاں پر اس کا مجازی معنی ہے برداشت کرنا۔ کھانا یعنی برداشت کرنا، بہت زیادہ غم زدہ ہونا یا غم کو برداشت کرنا، تو یہاں پر کھانا کا معنی کھانا کا لفظ اس معنی میں ہے۔ اور پیسہ کھانا، پیسہ کھانا، اب پیسہ ہم پکڑتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کو کھاتے تو نہیں ہیں، پیسے کو ہم چبا کر حلق سے نیچے تو نہیں اتارتے۔ تو اس کا مطلب کہ یہاں پر بھی کھانا کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ مجازی معنی کیا ہے یہاں پہ؟ پیسہ کھانا یعنی رشوت لینا یا فضول خرچی کرنا۔ ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مجازی طور پہ، تو اس طرح کے استعمال کو ہم کہیں گے محاورہ۔ یعنی یہاں پر غم کھانا اور پیسہ کھانا محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے چڑھنا۔ اب چڑھنا کا حقیقی معنی یعنی اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر جانا۔ اسی حقیقی معنی میں اگر ہم چڑھنا کا لفظ استعمال کریں تو ہم کہیں گے سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا، تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہوگا، یعنی یہ محاورہ نہیں ہے، بطور لفظ ہی چڑھنا استعمال ہوا ہے، سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا۔ لیکن اگر میں کہوں سر پر چڑھنا، تو یہاں پر سر کے اوپر سچ مچ میں چڑھ جانا مراد نہیں ہے۔ یہاں پر سر پر چڑھنا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بدتمیز یا گستاخ ہونا۔ تو یہاں پر سر پر چڑھنا محاورہ ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے باتیں کرنا۔ اب یہاں پر اس کا حقیقی معنی کیا بنے گا؟ گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، بات چیت کرنا، یہی ہے نا اس کا حقیقی معنی۔ لیکن اگر میں باتیں کرنا کے لفظ کو استعمال کرتی ہوں آسمان سے باتیں کرنا، تو یہاں پر باتیں کرنا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان سے گپ شپ کرتے ہیں یا آسمان سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
بلکہ جب یہ آسمان سے باتیں کرنا میں باتیں کرنا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی بن جائے گا آسمان سے باتیں کرنا کا بہت اونچا ہونا یا بہت بلند ہونا. تو مجازی طور پہ یہ باتیں کرنا یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے آسمان سے باتیں کرنا تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے جب ہم کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے اس کے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں محاورہ. آج ہم نے مقولہ، ضرب المثل اور محاورہ سیکھا ہے.